وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ نساء کی آیت نمبر 38 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے پچھلی دو آیات مبارکہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ ہم نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا 36 نمبر آیت مبارکہ سے احکامات پڑھنے شروع کیے، جس میں تسلسل یہ تھا کہ اگر اپنے گھروں کو بسانا چاہتے ہو، کیونکہ مرد اور عورت کے احکامات چل رہے تھے کہ اگر میاں اور بیوی کا نباہ نہیں ہو سکتا تو یہ اس کے سٹیپ ہیں، لیکن اس کا حل یہ بیان فرمایا کہ اپنے گھروں کو اللہ رسول کے ذکر سے منور کرو، تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ یہاں سے گفتگو تھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ دار، یتیم، مساکین، وہ ہمسایہ جو ہمارا رشتہ دار ہے اور وہ ہمسایہ جو صرف ہمسایہ ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوست، مجلس کا ساتھی، کوئی مسافر، تمہارے غلام اور لونڈیاں، یہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ پھر ایک جملہ تھا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغرور اور متکبر انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں متکبر اور مغرور کون ہے، اس کی 3 جہتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک ہم نے پڑھی تھی، دوسری آج ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، مغرور وہ ہوتا ہے، الذین جو لوگ، مغرور وہ لوگ ہوتے ہیں، یبخلون جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس طریقے پر خرچ نہیں کرتے۔ اس کو مال کے ساتھ صرف ریلیٹ نہ کریں کہ ایک بندے کے پاس پیسہ ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اگر وہ بھی خرچ نہیں ہوتی تو یہ بھی بخل ہے۔ ایک عالم دین کو مسائل کا پتہ ہے اور سٹرگل کے ساتھ لوگوں تک نہیں پہنچاتا تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی بخل ہے۔ ایک بندہ جو فرائض اس کو سونپے گئے آفس کی طرف سے یا کہیں بھی، اگر وہ پورے نہیں کرتا تو یہ بھی کیا ہے، بخل ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مغرور اور متکبر ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس کو جو کچھ ان کے رب نے انہیں دیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابًا مُهِينًا، بڑا دردناک عذاب۔ اب وہ لوگ جو متکبر ہیں ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ بھی بخل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی خرچ نہ کرو، یہ بخیل ہیں۔ اور دوسرا متکبر اور مغرور وہ ہے کہ خرچ کرتا ہے، پہلا تو آدمی وہ ہے جو خرچ ہی نہیں کرتا، لوگوں کو بھی منع کرتا ہے۔ دوسرا بخیل متکبر وہ ہے جو خرچ تو کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے خرچ نہیں کرتا، یہ گویا شیطان کی ایڈوائس پہ عمل کر رہا ہے۔ ذرا ترجمے کی جانب غور فرمائیے گا۔ والذین، واو کا معنی، اور الذین وہ لوگ جو، پہلا سٹیپ تو وہ تھا کہ نہ خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی خرچ نہ کرو، یہ بھی متکبر ہے۔ دوسرے متکبر وہ ہیں الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، لیکن رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی پیچھے جوڑیں کہ من کان مختالا فخورا، یہ مغرور بھی ہیں اور متکبر بھی ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ولا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں رکھتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں تو پھر یہ بات کس کی مانتے ہیں؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، یہ شیطان کے ساتھی ہیں، یہ شیطان کی بات کو مانتے ہیں، اور جس کا شیطان ساتھی ہو اس سے برا ساتھی کسی کا ہو کوئی نہیں سکتا۔ واو کا معنی اور من کا معنی،
جو یکن، کانا یکونو کا معنی ہونا، ومن یکن اور جس کا ہو الشیطان و شیطان، لہو کرینا، کرین کہتے ہیں قریب کو، ساتھ بیٹھنے والے کو، جیسے ایک جانور کے دو سینگ ہیں ان کو بھی کرن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک سکندر گزرا جس کا لقب کیا تھا؟ سکندر ذوالقرنین، مشرق اور مغرب دونوں کناروں کی بادشاہی تھی، تو کرن کا معنی ہے ملنا، تو کرین کا معنی ہے ملا ہوا ساتھی، جس کا ساتھی ہو شیطان تو فساء کرینا، فا کا معنی پس، ساء برا ہے، کرینا وہ دوست، جس کا شیطان سنگی ہو اور ساتھی ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اب ان دو چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جو متکبر ہیں اور مغرور ہیں وہ نہ تو خرچ کرتے ہیں نہ وہ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ ان کے لیے ایک جملہ بول رہا ہے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا، بِهِمْ عَلِيمًا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ یہ سوالیہ ایک جملہ ہے، واو کا معنی، اور ماذا علیہم ان کو کیا ہو جاتا، ماذا علیہم ان کو کیا نقصان اٹھانا پڑتا، ان کے اوپر کون سی آفت آ جاتی، لو آمنو باللہ، لو کا معنی اگر، آمنو یہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور خرچ کرتے، مما اس میں سے، رزقہم اللہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا، وکان اللہ بہم علیما اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کا تعلق پچھلی آیات مبارکہ کے ساتھ مکمل ہوا، اب حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، وہ حوصلہ افزائی یہ ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تو تم تھوڑا سا بھی لے آؤ تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں ریوارڈ عطا فرمائے گا۔ ان اللہ، انا کا معنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یظلم ظلم نہیں فرماتا، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، مثقال نکلا ہے سکل سے، اور سکل کا معنی ہے وزن، جیسے حضور کی امام بصیری نے صفت و ثنا کی ہے، محمد سید الکونین والثقلین، تو ثقلین کا معنی بوجھ ہے، دو بوجھ زمین کے اوپر ہیں، ایک انسانوں کا اور دوسرا جنوں کا، تو اللہ کے حبیب کی صفت و ثنا کرتے ہوئے امام بصیری لکھتے ہیں کہ زمین پر جتنے وزن ہیں انسانوں اور جنوں کے، ان کے آپ بادشاہ ہیں، تو ثقل نکلا ہے بوجھ سے، ثقیل ہونا، بھاری ہونا۔ ان اللہ لا یظلم، اللہ ظلم نہیں فرماتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر جو وزن ہے اتنا بھی اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، واو کا معنی اور ان کا معنی اگر تاکو ہو، یہ اصل میں تھا تکن، کانا یکونو سے تھا ہونا، لیکن یہاں نون گر گیا گرامیٹیکلی، وَإِن تَكُ اگر ہو، حسنتاً کوئی نیکی، اگر کسی بندے کی کوئی نیکی ہو تو اللہ ظلم نہیں فرماتا بلکہ یضاعفھا، اس کو بڑھاتا ہے، دگنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، واو کا معنی اور یؤتے عطا کرتا ہے، من لدنہ، من کا معنی سے، لدن کا معنی پاس، ہو کا معنی اپنے، وہ اپنے پاس سے دے دیتا ہے، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن جب کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور نیکی کا جب ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو لکھ لیتا ہے، اور جب کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنے اس نیکی کا ثواب ارشاد فرما دیتا ہے۔ تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ دونوں آیات مبارکہ 41 اور 42 آپس کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ کے حضور سارے پیش ہوں گے تو حکمت عملی کیا ہوگی، سارے انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، تو سب کہیں گے ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اللہ فرمائے گا اس پہ کوئی گواہی، تو پھر انبیاء عرض کریں گے اللہ کے حضور کہ اللہ تیرے حبیب کی آخری امت، ان تک جو احکامات پہنچے وہ ہمارے احکامات پہنچانے پر ہمارے گواہ ہیں، اور پھر جب رسول اللہ کا معاملہ ہوگا تو سرکار دو عالم تمام انبیاء کی گواہیوں کے اوپر اپنی خود گواہی ارشاد فرمائیں گے۔ اس معاملے کی طرف اشارہ ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، فا کا معنی پس، کیفا
کیسی حالت ہوگی، کیا سما ہوگا. اذا جئنا، اذا کا معنی جب، جئنا ہم لائیں گے، من کل امتن، من کا معنی سے، کل امتن ہر امت میں سے، بشہید ایک گواہ. جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اس وقت عالم کیا ہوگا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، واو کا معنی اور جئنا اے رسول مکرم ہم لائیں گے، بک آپ کو، علی ہؤلاء ان تمام کے اوپر، شہیدا گواہ، یعنی تمام انبیاء امتوں پہ گواہی دیں گے. اور تمام انبیاء کے حکمت کے ساتھ دعوت پہنچانے کی گواہی کون دے گا؟ اللہ کے محبوب. تو سب سے بڑی گواہی اللہ کے حضور کس کی قابل قبول ہے؟ جناب رسول اللہ کی. وَيَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سزا. آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ بولا جاتا ہے، انسان خبتی ہو گیا، انسان کو خود ہی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. قیامت والے دن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں ان کے خبت کا عالم کیا ہوگا. ذرا دیکھیں، یومئذ اس دن، کس دن؟ قیامت والے دن. یومئذ اس دن، یود الذین کفروا، یود ودا یودو پسند کرنا، محبت کرنا، یودو پسند کریں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا. اس دن یعنی قیامت والے دن جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ چاہیں گے، وعصوا الرسول، ایک تو اللہ کا کفر کیا، اور وعصوا الرسول، واو کا معنی، اور عصوا نافرمانی کی، الرسول رسول کی، اللہ کا انکار کیا، اس کے رسول کی نافرمانی کی. وہ کیا پسند کریں گے؟ وہ اب خواہش کریں گے، لو تسوا بہم الارض، لو کا معنی کاش، اگر تسوا برابر کر دی جاتی زمین کے اندر ان کو بٹھا کر، پوری کی پوری زمین، بہم الارض ان کے اوپر پوری زمین برابر کر دی جاتی. اس بات کو وہ پسند کریں گے. اللہ کا عذاب ان کے سامنے اتنی بڑی ہیبت نار شکل میں موجود ہوگا، وہ زمین میں گڑ جانا پسند کریں گے. جیسے آج بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے بات کی اور میں شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا، اسی طریقے پر وہ کہیں گے ہم نے بہت ظلم کیا تھا، نہ اللہ کی بات مانی تھی نہ اس کے رسول کی بات مانی تھی، تو آج ہمیں زمین کھود کر اس کے اندر ڈال کر زمین برابر کر دی جائے. ہم اللہ کا غضب اور اس کا یہ معاملہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کسی بات کو نہ چھپا سکیں گے کیونکہ اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے. واو کا معنی، اور لا یکتمون وہ نہیں چھپا سکیں گے، نہیں چھپائیں گے، اللہ سے، حدیثا کوئی بھی بات، کیونکہ حدیث کا معنی لغوی ہے بات چیت اور گفتگو، لیکن جب یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو بیان کیا جائے تو پھر اللہ کے نبی کی بات کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جن آیات کو ہم قرآن کی لیگل ورسز کہتے ہیں، محکم آیات مبارکہ، اور یہ قرآن میں کتنی ہیں؟ 500، جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. کوئی طالب علم ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، ہر بندے کے اوپر جن آیات کا جاننا فرض ہے وہ 500 آیات مبارکہ ہیں، جن میں سے ایک یہ لیگل ورسز بھی ہے جس میں تیمم کا حکم ہے. پہلے ایک دو باتیں غور سے سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. کہ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ شراب کی جو حرمت تھی وہ گریجولی ہوئی، اللہ نے یک دم شراب کو منع نہیں کیا. پہلے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ احکامات بیان فرمائے. اور یہ اللہ کی جو تربیت ہے انسانوں کے حوالے سے، اس میں مجھے اور آپ کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کسی عادت میں ملوث ہو جائے تو ڈنڈے کے زور پر آپ اس کو 2 + 2 = 4 کر کے کہیں گے کہ آپ نے گھنٹے بعد یہ کام نہیں کرنا، تو یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے. ٹیچر کا بھی خیال ہونا چاہیے اس معاملے کا، اور والد اور والدہ کو بھی خیال ہونا چاہیے. عرب کے اندر لوگ شراب پیتے تھے، اللہ کے حبیب نے 3 سٹیپوں پہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا. نمبر 1، لوگوں کی ذہن سازی کی. اور ذہن سازی کیا تھی؟ محبوب ان کو بتائیں کہ شراب کے اندر نفع بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، لیکن محبوب انہیں یہ بھی بتا دیں کہ نفع تھوڑے ہیں اور نقصانات. یہ ذہن سازی ہو گئی. اب آگے معاملہ چلا تو نماز کے اندر شراب کو منع کر دیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے جو بظاہر مسلمان تھے
صحابہ کرام بھی کہلاتے تھے، لیکن چونکہ شراب حرام نہیں ہوا تھا، صرف نفع نقصان کی بات تھی، اس وقت اس حالت میں جب انہوں نے نماز پڑھی تو جملے آگے پیچھے ہو گئے، جہاں تھرڈ پرسن لگانا تھا وہاں سیکنڈ پرسن لگا دیا، اور جہاں سیکنڈ پرسن کی بات تھی وہاں فرسٹ پرسن لگا دیا۔ جیسے قل یا ایھا الکافرون، اللہ فرما رہے ہیں محبوب کافروں کو کہہ دو لا اعبدو ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم، اب تو تم کی جگہ پر میں اور میں کی جگہ پر تم آ گیا۔ اب اللہ نے فرمایا محبوب اپنے صحابہ کرام کو، اپنے غلاموں کو یہ ارشاد فرمائیں کہ شراب جو ہے وہ نماز کی حالت میں منع کر دی گئی۔ یہ دوسرا سٹیپ تھا۔ پھر ایک تیسرا وقت آیا کہ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے اب شراب بنانے والا، شراب کے لیے سامان لادنے والا، نچوڑنے والا، ہر ایک بندے کے اوپر یہ معاملہ حرام کر دیا گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے اللہ آداب بیان فرما رہا ہے، ساتھ ہی تیمم کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا، قریب نہ جاؤ، الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، واو کا معنی، اور انتم، تم سارے ہو، سکارا، نشے کی حالت میں۔ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتی یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، نماز کے اندر جو تم کہہ رہے ہو، جب تک تمہیں یہ اس نشے سے افاقہ نہیں ہوتا اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ، ایک حکم۔ دوسرا ولا جنوبا، اور نماز کے قریب نہ جاؤ، لا جنوبا، اس حالت میں کہ تم جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو، رات کو انسان سوئے، احتلام کی کیفیت ہو جائے، بیوی کے قریب جائے، غسل فرض ہو جائے، تو یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ جنبی ہونے کی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشہ کیا ہوا ہو، اور نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو۔ ہاں ایک دو جگہوں پر ایکسیپشنل کیسز ہیں، الا عابر سبیل، اللہ کا معنی سوائے، ایکسیپٹ عابر سبیل، جب تم مسافر ہو، جب تم مسافر ہو تو پھر حالت جنابت میں بھی تم نماز ادا کر سکتے ہو۔ کیسے؟ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے، پانی اویلیبل نہیں، آج تو شاید ایسے دور نہیں ہے، آج ہمیں منرل واٹر مل جاتا ہے، ہر جگہ پہ پانی کے معاملات ہیں، پہلے لوگ سفر کرتے تھے صحراؤں میں، جنگلوں میں، تو اس وقت پانی کی پرابلم تھی۔ فرمایا جب تم سفر کی حالت میں ہو تو پھر حالت جنابت میں کیا کر لو، نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، پہلے تو پانی کی بات تھی اور شراب کی بات تھی، اب فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو تو پھر تم تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کیسے ہو؟ تمہارے اوپر غسل فرض ہے تب بھی تیمم کر سکتے ہو، لیکن سفر میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم حضر کے اندر ہو، جیسے میں اور آپ ہیں، اور ہماری بیماری ایسی ہے کہ جو بیماری پانی استعمال کرنے سے مزید بڑھ جاتی ہے، تو پھر فرمایا یہاں بھی تم کیا کر لو، تیمم کر لو۔ اور تیمم کا طریقہ کار کیا ہے؟ بڑا سمپل سا، ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو، جنس سے ہونے کی مثال یہ ہے آپ اس کو آگ لگائیں اور وہ جلے نہ، تو وہ کہاں سے ہے؟ زمین کی جنس سے ہے۔ زمین کی جنس سے جو چیز ہو اس کے اوپر آپ ایک دفعہ ضرب لگائیں اور اپنے چہرے کے اوپر مال لیں، پھر ضرب لگائیں اور اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر مل لیں، یہ تیمم کی پوری کیفیت ہے، اور یہ دونوں تیمم کے فرائض ہیں، ذرا ان مسائل میں مزید آ جائیں گے۔ الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم کیا کر لو؟ غسل کر لو۔ یہ جو الا عابری سبیل ہے اس کو الگ کر کے پڑھیں گے تو پھر جملہ آپ کو 100% سمجھ آ جائے گا۔ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نے نشہ کیا ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنوبا، اور نہ ہی جنبی حالت میں تم نماز کے قریب جاؤ، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، الا عابری سبیل، سوائے اس بندے کے لیے جو کیا ہو؟ مسافر ہو۔ امام شافعی نے تھوڑی سی اور توجیہ اس کی بیان کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہاں صلاۃ سے مراد مسجد ہے، صلاۃ سے مراد مسجد ہے، اور یہاں الا عابری سبیل سے ایک اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی دینی طالب علم یا اعتکاف والا بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہو اور اس کو رات کو غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ مسجد سے تو نکلنا ہے کیونکہ ناپاکی مسجد کے اندر لاحق ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مزید سٹے نہ کرے، وہ فوراً مسجد سے نکل جائے۔ نکلنے کا طریقہ بھی فقہا نے بیان کیا، احتیاطاً جرابیں اور کوئی ساکس اس کے پاس ہوں وہ اپنے پاؤں میں پہنے تاکہ اس کا جو جسم ہے وہ مسجد کے ساتھ مس نہ کرے اور وہ باہر چلا جائے۔
حتیٰ کہ فقہا نے یہ بھی لکھا کہ عموماً آج کل تو چادریں نہیں ہوتی، گاؤں میں اور دیہاتوں میں کندھے کے اوپر لوگ آج بھی چادریں رکھتے ہیں، تو اس طرح کی چادر اگر پاس ہو تو چادر بچھائیں، اس کے اوپر پاؤں رکھیں، پھر اس چادر کا دوسرا حصہ آگے رکھیں، اس کے اوپر پاؤں رکھیں، یوں چلتے چلتے مسجد سے نکل جائیں۔ یہ وہ معنی ہے جس کے بارے میں فرمایا، امام شافعی فرماتے ہیں تم مسجد کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، ولا جنوبن، اور اس حالت میں کہ تم حالت جنابت کے اندر ہو۔ لہذا یہ دو تین مسئلے بڑی غور طلب ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہ 4-5 ایکسیپشنل کیسز ہیں جب بندہ تیمم کر سکتا ہے، وہ ذرا سنیے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے۔ وَإِن كُنتُم، واو کا معنی اور ان کا معنی، اگر کنتم تم سارے کے سارے ہو، سمجھانے کے لیے اگر تم ہو جاؤ مردا، مریض ہو جاؤ، لیکن اس مرض کو اس کا سٹینڈرڈ کون قائم کرے گا کہ فلاں بندہ مریض ہے؟ ایک بندے کو یہ مرض بھی تو ہو سکتا ہے پر میں نے نماز نہیں پڑھنی، سوئے ہوئے سستی کی حالت میں، ٹھنڈا پانی ہے تو کہتا ہے جی میں تو مریض ہوں۔ مرض کا جو معاملہ ہے اور مرض کا جو معیار ہے وہ بھی ایک ماہر ڈاکٹر اور طبیب ہی تجویز کر سکتا ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر کہتا ہے شوگر والے پیشنٹ کو یا کسی اور کو کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، لیکن ہر بندہ خود اپنے طور پر بیمار ہو کے اپنی بیماری کو متعین کر لے اور اس کے کوئی پیرامیٹرز طے کر لے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر کے اوپر ہو، دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، او جاء احد منکم من الغائط، او کا معنی، یا جاء آئے، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط من کا معنی سے، الغائط قضائے حاجت کر کے، تم میں سے کوئی بندہ قضائے حاجت کر کے آئے تو پھر بھی، اور چوتھی صورت، او لامستم النساء، او کا معنی، یا لامستم مس کر کے آؤ، النساء اپنی عورتوں کو۔ اب یہاں پر 4 باتیں ہو گئی ہیں۔ نمبر 1، تیمم کے لیے علت کیا ہے کہ تم کیا ہو؟ مریض۔ دوسری صورت مسافر۔ تیسری صورت جب تم پاخانہ کر کے آؤ یا واش روم سے آؤ۔ بیسیکلی جو غائط کا لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے ایک کلچر کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ کلچر کیا تھا کہ آج کل تو واش روم بن گئے اور یہ آسانیاں ہو گئیں، لیکن گاؤں میں لوگ جب اپنی قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو وہ عموماً چھپی ہوئی جگہ تلاش کرتے تھے، کوئی چھوٹا سا گہرا گڑھا کسی درخت کی اوٹ میں اور کہیں ایسی جگہ پر جب لوگ نہ دیکھ سکیں۔ اس وجہ سے غائط کا لفظ اس سینس کو بیان کر رہا ہے۔ اور تم میں سے کوئی آئے قضائے حاجت کر کے، اور چوتھی صورت ہے او لامستم النساء، تم عورتوں کو چھو کر آؤ۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہیں آگے ذہن سے نکل نہ جائے میرے، کہ عورتوں کو چھونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی کے قریب جائیں، مس کریں اور پھر اس کے بعد آ کر غسل فرض ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ غسل فرض ہے تو پھر نہیں کر سکتا ان 4 چیزوں کی وجہ سے تو کیا کرے گا؟ تیمم۔ لیکن عورتوں کو چھونے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ چھونے سے مراد ہے عورت کے قریب جا کر میاں اور بیوی والا تعلق قائم کرنا۔ جب تو میاں اور بیوی والا تعلق قائم کر کے آ جاؤ تو غسل لازم ہے، لیکن اگر غسل نہیں کر سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ تیمم کر سکتے ہو۔ فلم تجدوا ماء، فا کا معنی، پس لم تجدوا تم نہ پاؤ، تمہیں نہ ملے، ماء پانی نہ ملے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، فا کا معنی، پس تیمموا تیمم کر لو، صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی کے اوپر تم تیمم کر لو، صعیدا مٹی، طیبہ پاک مٹی کے اوپر تم جو ہے وہ اپنا تیمم کر لو۔ اور تیمم کا پھر طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تیمم کے فرائض کتنے ہیں تو 2، تیمم کے فرائض 2، نماز کے فرائض 6، اور غسل کے فرائض 3، وضو کے فرائض 4۔ تو یہ 2 تیمم کے فرائض ہیں۔ کیا؟ فامسحوا بوجوہکم، فا کا معنی، پس امسحوا مسح کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں کے اوپر، وایدیکم اور اپنے
ہاتھوں کے اوپر اور اس کو پہلے ضرب لگانی ہے. ضروری نہیں کہ مٹی بہت زیادہ ہو اور انسان اپنے سارے ہاتھ اس میں آلودہ کر کے پھر منہ کے اوپر پھیرے، نہیں، بس ہلکا سا شرعی حکم پورا ہو. بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر انسان کہیں جا رہا ہے اور آندھی آ گئی اور طوفان آ گیا، ہلکا سا گرد و غبار اڑ کر اس کے چہرے کے اوپر پڑ گیا، وہ تیمم کی نیت سے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لے. اب 2-3 سوال ذرا تاکہ آپ کو مسئلہ کھل جائے. اینٹ کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اینٹ کے اوپر جائز ہے کیونکہ وہ زمین کی جنس سے ہے. آپ اینٹ کو جلائیں گے تو جلے گی نہیں. پتھر کے اوپر کر سکتے ہیں. اور ایسی چیزیں کہ جو اب اسی مثالوں کے اوپر پورا اترتی ہیں ان کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے. دیوار کے اوپر کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی ایسی چیز کے اوپر گرد و غبار پڑا ہو ہلکا پھلکا، آپ اسی کے اوپر ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پہ پھیر لیں تو یہ شرعی حکم پورا ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب کیا تیمم کرنے سے بھی وضو کے برابر یہ قائم مقامی والا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں اور تیمم کرنے سے اللہ تمہارے ہڈیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یعنی تیمم نائب ہے وضو کا. اور پھر ایک شرعی مسئلہ اور بھی ہے. انسان تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا کیونکہ اس کو پانی نہیں ملا تھا، اسی دوران بارش آ گئی، اب کیا کرے گا؟ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور وہ نئے سرے سے وضو کرے گا اور وضو کر کے پھر نماز پڑھے گا. کیوں کہ جو بندہ کسی کو اپنا قائم اور نائب بنا کر جاتا ہے، جب وہ آتا ہے تو پھر وہ اختیارات اس کے ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا تیمم تھا پانی نہ ہونے کی شکل میں اور پانی اس کو حاصل ہو گیا، اب اس کی آٹومیٹیکلی جب تیمم نہیں رہے گا تو نماز بھی، اب وہ نئے سرے سے وضو کرے گا اور آگے چلے گا. لیکن اگر ٹائم اتنا ہے کہ وہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے تو نماز کا وقت نکل جائے گا تو وہ اسی تیمم کے ساتھ اپنی پوری نماز پڑھ سکتا ہے. ایک اور سوال، میں نے تیمم کیا یا کسی امام نے تیمم کیا ہوا تھا اور مقتدیوں کا وضو تھا تو کیا امام جماعت کروا سکتا ہے؟ کروا سکتا ہے. امام اگر تیمم کر کے بیٹھا ہے، بیماری کی حالت میں، کوئی پرابلم ہے اور مقتدی اس کے ساتھ جو ہے وہ وضو کی حالت میں ہے تو یہ تیمم والا امام اپنے وضو والے مقتدیوں کو نماز پڑھا سکتا ہے. ایک امام معذور ہے، کسی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پایا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پرابلم ہوئی، وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، اس کے مقتدی تمام کھڑے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، پھر بھی نماز ہو جائے گی. یا پھر کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے جس کے اندر بظاہر عذر نہ ہو، جتنی دیر میں امام اس عذر میں مبتلا ہے، ادروائز بیٹھے امام کے پیچھے کھڑے مقتدی کی نماز بھی ہو جاتی ہے اور تیمم کرنے والے امام کے پیچھے مقتدی کی، وضو والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ ہے ریئلائزیشن جو اللہ فرما رہا ہے. اور اللہ نے کچھ بندوں کے اندر بھی یہ صفات رکھی ہیں. جب بندہ کسی کو نوازتا ہے تو کہتا ہے بیٹا میں نے تو اپنی جوانی تمہارے لیے جو ہے وہ بڑھاپے کی شکل میں تبدیل کر لی تاکہ تم سٹینڈ کر جاؤ. اللہ بھی یہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کانا ہے عفواً غفورا، عفواً عفو کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، غفورا بخشنے والا. آپ دیکھیں یہاں دو سینس ہیں، ایک عفو اور دوسرا غفور. عفو کا معنی کیا ہے کہ انسان قادر نہیں تھا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے پانی کے ساتھ وضو یا غسل کرنے میں، تو اللہ نے درگزر کیا فرمائی کہ تم کیا کر لو؟ تیمم. اب ذہن میں سوال تھا کہ تیمم بھی ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، تو فرمایا غفورا. جب وضو کے ذریعے تمہارے گناہ جھڑتے ہیں تو پھر تیمم کے ذریعے بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ ہے تیمم کی آیت مبارکہ، اس کو لیگل ورسز میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ وضو کا نائب ہے. کوئی بھی آدمی جو جنبی ہو، اگر جونوں بن کے بجائے الف لام کے ساتھ یہ لفظ ہوتا تو پھر پراپر ناؤن بن جاتا، اور پراپر ناؤن کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، سارے نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے فرمایا جب کوئی بھی نشے کی حالت میں ہو یا کوئی بھی حالت جنابت میں ہو تو وہ مینج کر سکتا ہے. اگر ایک دو بندوں کی بات ہوتی تو پھر ایسے نہ ہوتا. لیکن اس کی ایک تخصیص موجود ہے. اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا 2 آدمیوں کے لیے جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں سٹے کرنا ٹھیک ہے. اور وہ کون ہے؟ فرمایا ایک میں محمد مصطفیٰ اور ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے تخصیص فرمائی کہ ہم دونوں کے لیے اللہ نے ایک استثنائی کیفیت رکھی. تو اللہ سے دعا یہ ہے اللہ ان فلیکسیبلٹیز کے ساتھ ہی ہمیں اسلام کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.